صحیح انسان، عاقل انسان، دانا انسان وہ ہوتا ہے جو دوست اور دشمن کی پہچان رکھے۔ جس کو دوست اور دشمن کی پہچان نہ ہو وہ علمی بہت بڑے مقام پر فائز کیوں نہ ہو، بہت بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دوست اور دشمن کو نہیں پہچانتا تو ہم اسے دانا نہیں کہہ سکتے، ہم اسے عقل مند ہو، حکیم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے ہماری دانائی کا راز اس میں ہے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن۔ پھر ان دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہی جو ہمارے ایمان کا دشمن۔ پھر ان ایمان والے دشمنوں میں ایک دشمن ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن دوسرا دشمن ہے جو ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے، ہمارے حواس سے خمسہ کا کہ ادراک میں آتا ہے۔ اور تو جو چھپا ہوا دشمن ہے چلو وہ جلدی تو نہ پہچان سکے، تو جو ظاہر دشمن ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، تیرے تمام حواس سے خمسہ اس کا ادراک کرتے ہیں، ان کا ادراک کر کے بھی تو نہ پہچانے، تو پھر بتا تو کون ہے، تیری کیا کیفیت ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ یہ دوست اور دشمن کی پہچان کراتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، ایسے انسانوں کو پہچاننا چاہیے یا نہیں؟ جو الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس کے مصداق ہوتے ہیں، کیا ایسے انسان ہوتے ہیں؟ جی یہ نہیں ہوتے؟ اچھا ہوتے ہیں۔ اگر ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے مراکز عبادت میں ہوتے ہوں گے، آپ کے مراکز عبادت میں تو نہیں داخل ہو سکتے۔ میرے خیال میں ادھر آئیں گے تو ان کے پاؤں چلیں گے، یا آ سکتے ہیں؟ جی ہاں ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون فرمائیے، کیونکہ کئی لوگ ہر جگہ معجزات و کرامات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بابا تبلیغ دین میں ہر جگہ معجزہ کام نہیں آتا، تبلیغ دین میں ہر جگہ معجزے سے سہارا نہیں لیا جاتا۔ اگر معجزے سے تبلیغ دین معجزے پہ موقوف کی جاتی تو کوئی جنگ نہ ہوتی۔ رسول اکرم کی زندگی پوری یا مکہ میں ان مشرکوں سے اس قسم کی جنگ کرتے ہوئے گزری جس میں تلوار تو نہ تھی لیکن جنگ تو تھی۔ پتہ نہیں میری بات آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ رسول اکرم نے اس وقت تک شیر خدا کو تلوار نکال کر استعمال کرنے کا اختیار نہ دیا تھا، اور حضرت نے امیر المومنین کو نہیں کہا تھا کہ تلوار کے ساتھ ان مشرکوں کی کا علاج کرو، یہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک جنگ تو تھی نا۔ اس جنگ کو لڑ رہے تھے رسول اکرم اپنے اخلاق کریمہ کے ساتھ، اور پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر باقاعدہ تلوار، نیزے اور تیر کی جنگ شروع ہو گئی۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، حنین ہے، اور ہزارہ غزوے ہیں، سریے ہیں، جنگیں ہی جنگیں ہیں، بظاہر رسول اکرم کو آرام تو نہیں ملا اس مدینے کی زندگی میں۔ سب جنگیں ہی جنگیں چھوٹی بڑی ہوتی نہیں، کسی جنگ میں خود شریک ہوتے رہے، کس میں نہ شریک ہوتے رہے، تو اپنے لشکر کو بھیجتے رہے۔ علی حیدر کرار کو کمانڈر بنا کر بھیجا، یا جعفر طیار کو کمانڈر بنا کر بھیجا، یہ سارا سلسلہ ہوتا رہا۔ یہ معجزے سے اگر دین پھیلنا مقصود ہوتا تو کہ یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا؟ وہ تو ایک کہیں روایت میں نے پڑھی تھی کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا اگر میں چاہوں تو یہیں سے شام والے کی داڑھی، اور آپ بڑھایا تو ہاتھ میں بال موجود تھے۔ کیا خیال ہے آپ کو، معجزے کی قدرت تھی یا نہیں؟ جب ہم اس عقیدے پر ہیں، اور امام باقر علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے سامنے واضح ہے
کہ 73 اسماء اعظم الہی ہیں اور ہر اسم اعظم میں تاثیر اعجازی ہے، اور اللہ نے کسی نبی کو ایک اسم اعظم دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 7 دیے، کسی کو 9 دیے، کم و بیش دیتا رہا، لیکن جب آئی محمد و آل محمد کی باری تو اللہ نے 73 میں سے ایک مخفی رکھ لیا، 72 ان کو دے دیے۔ تو کیا خیال ہے ان کی جو اعجاز کی صلاحیت ہے وہ سب سے زیادہ ہوئی یا نہیں؟ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے، حضرت موسیٰ کے عصا نے پتہ نہیں کیا کیا کارنامے دکھائے، یہ سارے معجزات رسول اکرم کے پاس اور محمد و آل محمد کے پاس موجود تھے یا نہیں؟ کبھی کبھی حضرت امیر المومنین نے یہ بھی اس انداز سے بھی اپنایا، اس انداز کو اپنایا کہ فرمایا کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں اگر حضرت موسیٰ کی گائے کے گوشت سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو میرا قدم کوئی اس گوشت سے کمتر تو نہیں ہے۔ یہ اسی لیے اظہار کر رہے تھے نا کہ یاد رہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے دین کو آپ تک پہنچانے میں معجزے کا زیادہ سہارا لیا گیا ہے یا قربانی کا زیادہ سہارا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ مجلسوں میں معجزے ہی سننا چاہتے ہیں، بس اوقات ہمارے اوپر ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ آپ عقلی گفتگو زیادہ کرتے ہیں، معجزات کم بیان کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں معجزہ برحق، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تبلیغ نبوت و رسالت و دین و اسلام و احکام و شریعت میں پیغمبر اکرم اور ان کی آل طاہرین نے معجزوں سے اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا قربانیوں سے فائدہ اٹھایا۔ حتیٰ خود کربلا میں معجزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ روایت ہے علامہ مقبول احمد کے ترجمے کے حاشی پہ بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں بھی ہے کہ بنی اسرائیل جب میدان تیہ میں پھنس گئے اور انہیں نہ پانی ملتا تھا نہ رستہ، تنگ ہو گئے تھے، تو آئے حضرت موسیٰ کی خدمت میں اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کم از کم اللہ سے دعا کیجئے ہمارے لیے کوئی پانی تو ہو۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے۔ اب وہ دعا میں آپ کو سنا دوں جو حضرت موسیٰ نے مانگی، شاید آپ کو یاد بھی ہو جائے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، انی اسألوکا یا انا نسألوکا بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاوصیاء وبحق فاطمہ سیدۃ النساء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء وبحق عطرتہم سادت الاتقیاء اسقنا ماء۔ اگر آپ اس کو عربی میں یاد نہ کر سکے تو اردو تو بڑی آسان ہے نا۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس محمد کے حق کا واسطہ دے کر جو انبیاء کا سردار ہے، اس علی کے حق کا واسطہ دے کر جو اوصیاء کا سردار ہے، اس فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ دے کر جو تمام خواتین عالم کی سردار ہے، اور اس حسن مولا کے حق کا واسطہ دے کر کہ جو تمام اولیاء کے سردار ہیں، اور اس حسین مولا کے حق کا واسطہ دے کر جو تمام شہداء کے سردار ہیں، اور ان کی ساری اس پاکیزہ اولاد کے حق کا واسطہ دے کر جو تمام پاک لوگوں کے سردار ہیں۔ اسقنا ماء، ہمیں پانی پلا۔ یہ دعا ختم ہوئی، وحی نازل ہوئی۔ اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ یہ تیرے سامنے جو خشک پتھر پڑا ہے مار اس پہ اپنا ڈنڈا۔ حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کن کے حق کا واسطہ دیا حضرت موسیٰ نے؟ ان 14 کے حق کا واسطہ دیا نا۔ جن 14 کے حق کا واسطہ دے کر حضرت موسیٰ کے عصا کی ضرب سے ایک خشک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ سکتے ہیں، ان میں سے 5واں امام حسین ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک ٹھوکر کے ذریعہ رباب کے خیمے میں ایک چشمہ تو بلوا دے۔ آپ سارے دانا بیٹھے ہیں، سمجھدار بیٹھے ہیں، کیا خیال ہے ممکن ہے یا نہیں؟
اگر فقط اتنا کہہ دیں اے بادل آ برس، تو خیموں کے ایریے پر اتنا پانی برسے کہ جل تھل ہو جائے اور پیاس کا نام ہی نہ رہے، کیا یہ ممکن تھا ان کے لیے؟ یہ نہیں۔ اشارہ کریں نہر فرات کو، قریب آ جا، نہر فرات قدموں میں آ جائے، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا ان معجزات و کرامات پہ قادر ہونے کے باوجود تیرے مولا نے ان سے استفادہ نہیں کیا، تو کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ میں بی بی طاہرہ حضرت زینب عالیہ کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں، اگر بی بی اللہ سے کہہ دیتی اے اللہ میرے سر سے چادر نہ اترے، مجھے ابن زیاد اور یزید جیسے پلید شخصوں کے سامنے قیدی ہو کے نہ لایا جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن ہم سب جو رونے والے ہیں اور مصائب آل محمد پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے، دوسروں سے نہیں، کیونکہ دوسرے نہ معجزے کے قائل ہیں، نہ کرامت کے قائل ہیں، نہ ان ہستیوں کی اتنی عظمت و شان پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو کچھ فرق نہیں کے قائل ہیں۔ تو پھر ہم سے ہی سوال ہو سکتا ہے، ہم ہی اس کو حل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے ہی اس کو سوچنے کا موقع بن سکتا ہے کہ ہمارے ائمہ، ہمارے معصومین جن کی اتنی بڑی عظمت پر ہی ایمان رکھتے ہیں کہ بعد از خدا، ایسا کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان معصومین کی نگاہ میں معجزہ اتنا دور رس تاثیر رکھنے والا نہیں جتنی قربانی دور رس تاثیر